شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، قلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آج ہم ایک ایسے ہی دیدہ ور کے بارے میں بات کریں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 13 شوال 194 ہجری کو جمعہ کے دن ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، بخاری ناصر الاحادیث النبویہ، ناشر المواریث المحمدیہ، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث اور صالح بزرگ تھے۔ آپ ایک خوشحال اور ایک رئیس آدمی تھے۔ آپ جس قدر مالدار تھے اتنے ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ امام بخاری کے بچپن میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ علامہ اسماعیل بڑے پاکیزہ نفس اور محتاط تھے۔ ان کا کاروبار بڑا وسیع تھا اور ان کا شمار اس وقت کے رؤساء میں ہوتا تھا۔ احمد بن حفص بیان کرتے ہیں کہ میں علامہ اسماعیل کے انتقال کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنے حاصل کردہ مال میں 1 درہم بھی متشبہ نہیں پاتا۔ امام بخاری کی والدہ محترمہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ امام بخاری کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ بچپن میں امام بخاری کی بینائی جاتی رہی۔ اس وقت کے مشہور و معروف حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا گیا، مگر وہ علاج سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی کہ ان کے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ ایک رات والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرما لی اور تیرے بچے کی بینائی واپس فرما دی۔ صبح کو امام بخاری بینا ہو کر اٹھے، پھر آنکھوں میں ایسی روشنی آئی کہ آپ چاندنی میں بیٹھ کر لکھا پڑھا کرتے تھے۔ دستور کے مطابق امام بخاری مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو آپ کو با الہام ربانی علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور آپ وہاں کے مشہور و معروف محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث سیکھنے لگے۔ امام بخاری کاغذ اور قلم پر اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے جتنا انہیں اپنے حافظہ اور ذہن پر اعتماد تھا۔ امام بخاری کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے یا پڑھ لیتے وہ اس طرح یاد ہو جاتی کہ پھر کبھی نہ بھولتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ہم سبق ساتھی اسماعیل ابن حاشد کہتے ہیں کہ ہم لوگ محدثین اور اپنے اساتذہ سے جو بھی حدیث سنتے اسے لکھ لیا کرتے، مگر امام بخاری صرف سن کر چلے آتے۔ ہم نے ان سے بار بار کہا کہ اس وقت کو ضائع نہ کرے، تم جو بھی سنو اسے لکھ لیا کرو، مگر آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ 16 دن کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی ہے، تم لوگ اب تک جتنی حدیثیں لکھ چکے ہو وہ سب مجھے سناؤ۔ ہم نے اس وقت تک 15,000 حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے نوشتوں سے دیکھ کر حدیث پڑھنا شروع کیا، تو حال یہ ہوا کہ ہمارے نوشتوں میں تو غلطی تھی لیکن امام بخاری کی یادداشت میں کوئی کمی نہ تھی۔ ہم نے ان کی یادداشت سے اپنے اپنے مکتوبات کی تصحیح کر لی۔ سال 210 ہجری میں جب کہ آپ 16 سال کے تھے، اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حج کرنے گئے اور مکہ معظمہ میں رہ کر تحصیل علم، تصنیف و تالیف اور علم دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھ کر اپنی مشہور کتاب التاریخ لکھی۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کے ترکے میں بہت زیادہ مال و دولت چھوڑا تھا، لیکن آپ رئیسانہ انداز میں زندگی گزارنے کے بجائے بہت سادہ اور زاہدانہ انداز میں زندگی بسر کرتے تھے۔ 40 دن تک سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے تو اتباع نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ لگتا ہے آپ سالن نہیں کھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 دن تک سوکھی روٹی کھائی ہے۔ اس وقت کے طبیبوں نے کہا کہ اس وجہ سے آپ کی آنتیں سوکھ گئی ہیں۔ لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر آپ نے انگور کے شیرہ سے روٹی کھانا قبول کیا۔
آپ ایک اچھے تاجر تھے اور اپنی تجارت میں نیت کے اتنے سچے تھے کہ ایک دفعہ امام بخاری کے پاس کچھ سامان تجارت آیا۔ تاجروں کو پتہ چلا تو وہ امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو 5000 درہم نفع دینے کو تیار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی رات کا وقت ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ صبح میں آ کر بات کر لیں۔ صبح کو دوسرے تاجروں نے آ کر کہا ہم آپ کو 10,000 درہم نفع دیں گے، آپ اپنا مال ہمیں دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے رات کو ہی نیت کر لی تھی 5000 درہم عوض یہ سامان دے دوں گا، اب مجھے نیت بدلنا پسند نہیں، اور چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اپنا مال 5000 درہم کے منافع پر دے دیا۔ حدیث کی تلاش و جستجو کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں میں علم حدیث کی طلب کے لیے 6 سال تک حجاز میں رہا، 2 مرتبہ مصر، 2 مرتبہ شام، 2 مرتبہ جزیرہ اور 4 مرتبہ بصرہ کا سفر کیا، اور بغداد کتنی مرتبہ گیا اس کا تو شمار ہی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، افعال، احوال، حلیہ و جمال کہ ایک ایک نقش و نگار کی تلاش و جمع کرنے اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی سعی میں گزار دیا۔ تقریباً 90,000 لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری سنائی۔ امام بخاری نے یوں تو 20 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن آپ کی جو کتاب شہرت اور مقبولیت کی انتہا درجوں کو پہنچی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اکثر محدثین کی رائے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں صحت اور قوت کے اعتبار سے بخاری شریف کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ مقولہ تقریباً متفق علیہ ہے، الصاح الکتابی بعد کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ لیکن کچھ محققین نے صحت و ترتیب اور انداز بیان کی وجہ سے صحیح مسلم شریف کو بخاری شریف پر فوقیت دی ہے، جو کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن جمہور علماء نے بخاری شریف کو ہی احادیث کی تمام کتابوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا، لیکن وہ بخاری شریف کی تصنیف سے پہلے کی بات ہے۔ صحیح بخاری تصنیف کرنے کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ امام بخاری نے خواب میں دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر پنکھا جھل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتوں کو دور کریں گے۔ خواب کی اس تعبیر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ جمع کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 16 سال کی مدت میں 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن چن کر اس جامعہ میں صرف صحیح حدیثوں کو لکھا ہے، اور جن صحیح حدیثوں کو طوالت کے خوف سے ترک کر دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ میں نے حدیث لکھنے میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور پھر استخارہ کرتا، جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمتا تو اسے کتاب میں درج کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت محمد ابی حاتم بن وراق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے صحیح بخاری میں جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ کیا آپ کو یاد ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جامعہ صحیح یعنی بخاری شریف کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مجھ سے مخفی ہو، اس لیے کہ میں نے اس کو 3 مرتبہ لکھا ہے۔ دعا کے قبول ہونے، مشکلوں کے حل ہونے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ختم بخاری شریف آزمودہ نسخہ ہے، اس لیے کہ امام بخاری مستجاب الدعوات تھے اور انہوں نے اس کے پڑھنے والے کے لیے بھی دعا کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہایت قوی الحافظہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے غیر معمولی طور پر نوازا تھا۔ بچپن ہی سے جو کتاب ایک دفعہ پڑھ لی یا کوئی حدیث اپنے استاد سے سن لی آپ کو وہ حفظ ہو جاتی۔ 16 سال کی عمر تھی جب انہوں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی۔ ان کی قوت حافظہ کے بہت سے واقعات کتب تواریخ میں محفوظ ہیں۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری کی قوت حافظہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے آپ کا امتحان لینا چاہا۔
چنانچہ انہوں نے 10 آدمیوں کو 10 احادیث سندوں میں الٹ پھیر کر کے ان کے حوالہ کیے اور ان سے کہا کہ آپ یہ حدیث امام صاحب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ ہر شخص نے امام صاحب کے سامنے اپنی اپنی حدیثیں پیش کیں۔ امام صاحب ہر حدیث پر فرماتے لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ جب 10 آدمیوں نے اپنی اپنی حدیثیں سنا دیں تو امام صاحب نے پہلے آدمی سے فرمایا آپ نے پہلی حدیث اس طرح بیان کی لیکن وہ صحیح نہیں تھی، اس کی سند اس طرح ہے۔ اس طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث جو ان 10 آدمیوں نے سنائی تھیں وہ بھی امام صاحب کو زبانی یاد ہو گئیں اور اس کی اصل حدیث مع صحیح سند کے بھی سنا دی۔ چنانچہ تمام لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے اور آپ کے علم و فضل کا لوہا مان گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں امام صاحب کی وسعت علم اور شہرت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یوسف بن موسیٰ مروزی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام صاحب بصرہ تشریف لے گئے تو ایک شخص کو گلیوں میں یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری آج کل بصرہ میں تشریف فرما ہیں، جو شخص ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ جامعہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ یہ اعلان سنتے ہی ایک شخص مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں اس وقت بہت سے علماء اور لوگ جمع تھے اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری یہی ہیں۔ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں اور علماء کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ حدیث کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمائیں۔ امام صاحب نے منظور فرمایا اور اس کے ساتھ شہر میں یہ منادی کرا دی گئی کہ فلاں وقت امام بخاری جامعہ مسجد میں حدیث کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ لوگ جوک در جوک مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ جب حاضرین کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو گئی تو امام صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا اے علماء بصرہ، آج میں تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کروں گا جن کے راوی تمہارے شہر بصرہ کے رہنے والے ہیں مگر تم کو اس کی خبر نہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی احادیث بیان فرمائی ان سب کے راوی اہل بصرہ تھے۔ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے امام محمد بن اسماعیل بخاری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں جو زمین پر چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف حدیث کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر بخارا خالد بن احمد نے ان سے درخواست کی کہ وہ قصر شاہی میں آ کر شہزادوں کو تعلیم دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی درخواست نامنظور کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے شہزادوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو ان کو میرے درس میں بھیج دیں، میں قصر شاہی میں نہیں آ سکتا۔ امیر بخارا نے کہا کہ اس کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، جب میرے بیٹے آپ سے تعلیم حاصل کریں تو اس وقت دوسرے طالب علم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ امام صاحب نے اس کی یہ درخواست بھی نامنظور کی اور فرمایا میری مجلس عام ہے، جس کا جی چاہے آ کر شریک ہو۔ امیر بخارا آپ کے اس جواب سے ناراض ہو گئے اور حکم دیا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ امام صاحب نے وطن سے نکلنا تو منظور کر لیا مگر علم کی ذلت گوارا نہیں کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی خودداری کا خیال اس درجہ بلند تھا کہ خود ان کا ایک قول ہے میں نے اپنے استاد علی بن مدینی کے سوا اور کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انکساری کے وصف سے بھی متصف تھے۔ رواداری اور بے تعصبی بھی ان کا بے نظیر وصف تھا۔ ورزش کے بہت شوقین تھے، تیر اندازی میں بھی دسترس حاصل تھی۔ آپ کا تیر کبھی بھی خطا نہیں ہوا تھا۔ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ فرش پر ایک تنکا کا پڑا رہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر حصہ سے طالباء ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ مجلس درس کبھی مسجد اور کبھی ان کے مکان پر منعقد ہوتی تھی۔ دونوں جگہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اثنائے درس میں ایک طالب علم نے اپنی داڑھی مبارک سے ایک تنکا نکال کر فرش پر ڈال دیا۔ امام صاحب کی جب نظر اس پر پڑی تو چپکے سے اٹھے اور تنکے کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا۔ جب امام بخاری نیشاپور پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا۔ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں امام مسلم کا یہ قول نقل کیا ہے جب امام بخاری نیشاپور پہنچے تو اہل نیشاپور نے اس دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا کہ ایسا استقبال کسی والیان ملک اور سلاطین کا بھی نہیں ہوتا۔
ایک دن امام ذہلی نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ میں کل امام محمد بن اسماعیل سے ملاقات کے لیے جاؤں گا، جو طالب علم میرے ساتھ جانا چاہیں میرے ساتھ چلیں، اور اپنے طلباء کو سختی سے ہدایت بھی کی کہ وہاں کوئی اختلافی مسئلہ نہ چھیڑا جائے جس کی بدولت مجھ میں اور محمد بن اسماعیل میں رنجش پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی جواب ہمارے خلاف ہوا تو خراسان کے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور غیر اقوام کو اہل سنت کے اختلاف پر ہنسی اڑانے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اس لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ امام بخاری کے مجلس میں کوئی سوال نہ کیا جائے۔ دوسرے دن امام ذیلی اپنے طلباء کے ساتھ امام بخاری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور وہاں وہی صورت پیش آ گئی جس کا امام ذیلی کو خوف تھا۔ ایک شخص نے امام بخاری سے سوال کر دیا، قرآن کے وہ الفاظ جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں کیا وہ مخلوق ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو امام صاحب فرمانے لگے، قرآن کلام الہی اور غیر مخلوق ہے۔ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ ہمارے الفاظ ہیں اور ہمارے الفاظ ہماری زبان کی ایک حرکت ہے، اس لیے ہمارا ایک فعل ہے اور افعال مخلوق ہیں، اور اس مسئلہ میں امتحان لینا بدعت ہے۔ امام ذہلی اور ان کے ساتھی اس دقیق جواب کو سمجھ نہ سکے اور انہوں نے امام صاحب کی شدت سے مخالفت شروع کر دی اور اس واقعے کو اس قدر بڑھایا اور شہرت دی کہ امام صاحب کی ہر دل عزیزی میں فرق آ گیا، اور امام ذہلی نے امام صاحب کی مخالفت میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو شخص لفظ القرآن المخلوق کا قائل ہے وہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے۔ امام مسلم نے جب امام ذہلی کا یہ اعلان سنا تو انہوں نے امام بخاری سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے امام ذہلی کی مجلس میں جانا ترک کر دیا اور ان کی جو تقریریں قلم بند کی تھیں وہ سب امام ذہلی کو واپس کر دی اور ان سے قطع تعلق کر لیا۔ جب امام ذہلی نے اس مسئلہ کو زیادہ ہوا دی اور عوام میں اس کا بہت چرچا ہونے لگا تو امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا نیشا پور میں قیام کرنا ٹھیک نہیں، چنانچہ آپ نے نیشا پور کو خیر آباد کہا اور اپنے وطن بخارا تشریف لے آئے۔ جب آپ نیشا پور سے بخارا پہنچے تو اہل بخارا نے بھی آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو کچھ لوگ انہیں حنبلی مسلک سے بھی کہتے ہیں۔ امام سیوطی نے تدریب الراوی میں محدثین کی سنن پر پابندی کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث میں نے ایسی نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ جب میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنی لگائی اور حجام کو ایک اشرفی دی تو میں نے بھی پچھنی لگائی اور حجام کو ایک اشرفی دی۔ امام وقی کا قول ہے کہ اگر حدیث یاد کرنا چاہو تو اس پر عمل کرو۔ امام بخاری بھی بہت بڑے متبع سنت تھے، پوری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف سنت ہو، ان کی پوری زندگی سنت نبوی کا مرقع تھی۔ وفات۔ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تیری زمین باوجود وسعت کے میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اس لیے مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ تھوڑے دنوں بعد شوال کی چاند رات 2 شنبہ کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور عید کے روز نماز ظہر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ ان کے جنازے میں بڑے بڑے علماء، محدثین اور امراء شریک تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے عبد الواحد بن آدم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے سلام عرض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور کس کا انتظار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن اسماعیل بخاری کا منتظر ہوں۔ چنانچہ چند روز بعد جب امام بخاری کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے اپنے خواب کے وقت کو ملایا تو امام صاحب کے انتقال کا وہی دن اور وہی وقت نکلا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حافظ ابن حجر مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی قبر سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آنے لگی اور لوگ یہ ماجرا دیکھ کر تبرک کے طور پر مٹی اٹھا کر گھر لے جانے لگے۔ آخر کار حکومت کو پہرا لگانا پڑا کہ کہیں قبر کا نشان ہی باقی نہ رہے۔ وفات کے 1 سال بعد سمرقند میں قحط پڑ گیا۔
لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک مرد باخدا نے قاضی شہر سے جا کر کہا کہ تم شہر والوں کے ساتھ امام بخاری کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، امید ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری دعا قبول فرما لے۔ چنانچہ قاضی شہر اور تمام لوگ مل کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور وہاں حاضری دینے کے بعد امام بخاری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کی دعا قبول اللہ تعالیٰ نے فرما لی اور مسلسل 7 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔